में से हवाला निकालिए। खुदावंद के कलाम में से आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है। गॉड विल के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, खुदा की मर्जी के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं। तो आज का जो सरमन होगा गॉड विल अबाउट गुडनेस, यानी खुदा की मर्जी बाबत नेकी। तो नेकी के ताल्लुक से आज जो है तालीम हम लेंगे खुदा के कलाम में से। तो मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से पहला पत्रस दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। खुदावंद के कलाम में से पहला पत्रस दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो और अपने आप को आजाद जानो, मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। सबकी इज्जत से मोहब्बत रखो और खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। एक और छोटा सा रेफरेंस है, इसके साथ हम निकालेंगे रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि खुदावंद के कलाम में से हम जो आज सीखेंगे गुडनेस के ताल्लुक से, गॉड विल अबाउट गुडनेस, यानी खुदा की मर्जी बाबत नेकी, यानी खुदा की मर्जी के ताल्लुक से हम तालीम ले रहे हैं। यानी खुदा की मर्जी क्या चीज हमारी जिंदगियों में है, खुदा हमारी जिंदगियों में क्या चाहता है, ये इसके ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। तो मैं अक्सर ये बताता हूं कि खुदा की मर्जी के ताल्लुक से जो हम चीजें सीखते हैं, जैसे खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, जब हम दुआ रबानी पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम लिखा है, जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है उसी तरह जमीन पर भी हो। तो आसमान पर मैंने बताया कि अनगिनत फरिश्ते उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, यानी उसे उसकी इबादत करते रहते हैं, उसे कदूस 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 कहते रहते हैं, यानी उसकी सताइश करते हैं। और खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों से भी जमीन पर भी ऐसा ही चाहता है कि एक ईमानदार एक इंसान जो है जिसे खुदा ने बनाया है वो खुदा की क्या करे, मर्जी पर चले, यानी उसकी इबादत करे, उसकी परस्तिश करे। और आज जो मैं खुदावंद के कलाम में से बयान करने को नेकी के ताल्लुक से, यानी गुडनेस के ताल्लुक से, यानी खुदा की मर्जी ये है हमारी जिंदगियों में कि हम क्या करें, नेकी करें। क्या करें हम? तो नेकी किस तरह की जाती है? नेकी से मुराद है कि हमारे काम है, यानी जो हम काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो खुदा का बंदा यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि पतरस के खात के अंदर हमने पढ़ा, ये खुदा का बंदा कहता है कि नेकी के जरिए से तुम क्या करो, बुरे लोगों को शर्मिंदा करो, यानी बुरे लोगों को मेरी राह पर ले आओ। यानी जब एक ईमानदार एक रास्तबाज नेकी करेगा तो वो आपको देखकर, ईमानदार को देखकर, वो शख्स भी जो ईमानदार नहीं है वो कहेगा यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, यानी गवाही आपकी उसकी जिंदगी पे असरअंदाज होगी। यानी खुदा चाहता है कि हम नेकी करें, यानी हमारी जिंदगी जो है गुडनेस के अंदर हो, नेक कामों के अंदर हमारी जिंदगी गुजरे। तो खुदावंद के कलाम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमें नेकी करनी है। आज पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, लोग पाकिस्तान के अंदर लोग गवाही देते हैं कि क्रिश्चियन जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, यानी क्रिश्चियन लोग कहते हैं, मसीही लोग जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, बदध्यानती नहीं करते, वो नहीं क्या करते, यानी कोई ऐसा हेरा फेरी वाला काम नहीं करते। वो अपने घरों में उनको काम देते हैं इसलिए कि यार ये ध्यानदार लोग हैं, ये क्या है, ये सच बोलने वाले लोग हैं, यानी ये गवाही दुनिया के अंदर जाती है। तो गैर कौमें भी आपकी ऑनर इज्जत करती हैं। ये आपकी गुडनेस के ताल्लुक से, नेकी के ताल्लुक से कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, मसीहों के अंदर ये खासियत है कि वो मनवाते हैं कि हम लोग रास्तबाज हैं, पाक लोग हैं। आमीन। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हाकिम भी तेरी इज्जत करेगा। आमीन। हाकिम से कोई बादशाह भी तेरी ऑनर करेगा। शर्त यह है कि तू जब तेरी गुडनेस को देखेगा, तेरी नेकी को देखेगा, यानी तू अच्छा बंदा है, किसी जगह पर वर्कर है, काम करने वाला है, तो वहां का जो मालिक होगा वो कहेगा यार ये बंदा बड़ा नेक है। क्या करेगा? वो तेरी इज्जत करेगा। हालांकि बंदा डरता है, यार मेरा मालिक आ गया, वो डरते हैं लोग, मेरा बॉस आ गया, बादशाह आ गया, हाकिम लीडर आ गया है, वजीर आजम आ गया, तो लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। मगर खुदा के कलाम लिखा है जब तू अपनी नेकी जाहिर करेगा तो वो हाकिम भी, वो बादशाह भी, वो मालिक भी क्या करेगा, तेरी इज्जत करेगा। आमीन। शर्त यह है कि तू नेकी करने वाला हो, यानी तेरे अंदर गुडनेस हो, तेरे अंदर रासबाजी हो, तेरे अंदर पकीजगी हो, तू ईमानदार कहलाएगा, तो फिर वो तेरी इज्जत करेगा। तू डरेगा नहीं उससे, वो तेरी इज्जत करेगा। जिससे तू डर खा रहा है वो तेरी इज्जत करेगा। हालेलुया। यानी ये नेकी के ताल्लुक से होगी। तो खुदा की मर्जी बाबत हमारी जिंदगी में ये है कि हम नेक बने,
ہمارے ذریعہ سے, ہمارے نمونہ کے ذریعہ سے لوگ برکت حاصل کریں, لوگ چینج ہوں. اس لیے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. یعنی جیسی دنیا بگڑی ہوئی ہے, جیسے دنیا کے اندر گناہ ہے, جیسے دنیا کے اندر لالچ ہے, دنیا کے اندر بدکاری ہے, دنیا کے اندر برے کام ہے, ویسے کام نہ تم اپنا لینا. اس لیے خدا نے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا تھا کہ جب تمہیں میں وہ شہر دوں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے, اچھی جگہ ہے, وہاں جا کر تو دنیا جیسے کام نہ کرنا, بت پرستی نہ کرنا, مجھے چھوڑ نہ دینا, گناہ نہ کرنا, بدکاری نہ کرنا اور بتوں کی پرستش نہ کرنا. مگر انہوں نے وہی کام کیے, پھر خدا نے کہا کہ خدا نے پھر ان کو بھی سزا دی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری نیکی سے دوسرے کیا ہوں, چینج ہو جائیں. آمین. ہمارے رویے سے, ہمارے کریکٹر سے لوگ تبدیل ہوں, یہ نیکی ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کریکٹر اس طرح ہو. اور آپ دیکھیں یہ کچھ سال پہلے اگر دیکھیں تو یوحنا جو کرکٹ کھیلنے والا تھا, کرکٹر, تو یوحنا اسے کہا گیا ہے, یوحنا جو تھا وہ بڑی, جب میچ کھیلتا تھا لوگ بڑی عزت کرتے تھے, کہتے یار مسیحیوں کا کوئی بندہ آ گیا یوحنا, کیا نام, پورا نام کیا کسی کا, یوسف یوحنا. ہاں جی, تھینک یو. یوسف یوحنا کا بڑا نام تھا. تو اس وقت ایک انٹرویو کے اندر کسی نے کہا کہ اس نے کہا بڑا کھلاڑی تھا, وہ بھی کھلاڑی تھا, یعنی کھیلنے والا شخص تھا. اس نے اس کا انٹرویو لیا تو اس نے کہا یار تو جو ہے نا بڑا نیک ہے. کہتے ہیں جو کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں, یعنی شراب پیتے ہیں اور کام کرتے ہیں, ان کے اندر عیب ہوتے ہیں, گناہ ہوتا ہے, مگر تیرے اندر ایسی حرکت نہیں ہے. ہلیلویا. اس لیے یار تو عجیب ہی ہے, تو ایسے کاموں کے اندر انٹرسٹڈ نہیں ہے, یعنی تیرے اندر یہ کام نہیں ہے. تو بے شک دیکھیں اس نے تعریف کی, لیکن اب تو وہ خدا کو چھوڑ گیا ہے, تو اب اس کے نام سے بدنامی بھی تو ہوتی ہے. یعنی خدا کے وہ اس نے یعنی خدا کو چھوڑ دیا, تو پھر اچھی گواہی تو نہ ہوئی. اسی طرح ایک ایماندار گواہی اپنی چھوڑے تاکہ دوسروں کے لیے اچھا نمونہ ہو. تو اس پر کتنے لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے, آپ دیکھیں سارا پاکستانی دعائیں کرتا تھا, مگر اب نہیں دعائیں ہو رہی. تو کہنے کا مطلب ہمارے کریکٹر سے لوگ جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. تو خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں بابت یہ ہے کہ ہم نیک بنیں, گڈنس ہماری زندگی میں نیکی ہو. ابھی میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دوں گا, سنیے غور سے. خداوند کے کلام لکھا ہے مصر جو تھے, مصر کا علاقہ نہایت گندا علاقہ تھا. فرعون نہایت اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, گندا شخص تھا. فرعون بادشاہ, فیرو بادشاہ. مگر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یوسف وہاں پر گیا تو لکھا ہے کہ وہ اس کی نظر میں منظور نظر ہوا. ہلیلویا. اس نے اس کی نیکی کو دیکھا, یوسف کی نیکی کو, اس کے کریکٹر کو دیکھا. اس کے گھر جب رہا تو اسے کہا یار بندہ بڑا نیک ہے, جتنا کام کرتے اتنا ہی کرتا ہے, کوئی زیادہ تیزیاں نہیں اس کے اندر ہے. یعنی خدا کا ڈر اس بندے کے اندر ہے. وہ حاکم تھا, دنیا اس سے ڈرتی تھی, خوف کھاتی تھی فرعون بادشاہ سے, کیونکہ وہ کہتا میں بادشاہ ہوں, میں خدا ہوں. مگر یوسف نہیں ڈرتا تھا, کیونکہ یوسف نیک شخص تھا. ہلیلویا. ایماندار شخص تھا, بدی سے بھاگتا تھا, بدکاری نہیں کرتا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ وہ اس کی نظر میں منظور نظر ہو گیا, اس کے کریکٹر کے ذریعے سے. کہنے لگا یار بندہ بڑا راس باز ہے. آمین. یہاں تک کہ لکھا اسے حاکم بنا ڈالا. اس نے کہا روٹی میں کھاتا ہوں, بیوی میری ہے, باقی ساری سلطنت تیری ہے. آئیے خداوند کے جلال کے لیے زور دے. یہ نیکی اس کی چیزیں, نیک راس باز شخص تھا. تو اب دیکھیے کہ نیکی اگر ہوگی تو پھر دوسرے لوگ بھی کیا کریں گے, تیری عزت کریں گے. حاکم بھی لکھا ہے تیرا بادشاہ جو ہوگا وہ بھی تیری عزت کرے گا. تو عزت اس لیے ہوگی کیونکہ ہمارے اندر نیکی ہے, ہماری گواہی اچھی ہوگی, تو لوگ کیا کریں گے, خدا کے نام کو جلا دیں گے. تو اگر گواہی نہ ہوگی تو خدا کا نام بدنام ہو جائے گا. لہذا کوئی, خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے نیکی نہ کرے گا تو وہ گناہ کے اندر ہے. یعنی کوئی بندہ اپنے آپ کو راست باز ظاہر کر سکتا ہے تو وہ نیکی نہیں کرے گا, بددیانتی کرتا پھر دنیا کے اندر, تو خدا کا نام بدنام کرے گا, تو پھر لکھا ہے یہ گناہ کے اندر چلا جائے گا. لہذا ایک شخص ایماندار, میں اور آپ, میری طرف سب دیکھیں, میں اور آپ کیا ہے, یسوع کے لہو سے پاک ہوئے ہیں. ہم نیک نہیں ہیں, یسوع کے لہو سے ہم نیک ہو چکے ہیں. ہلیلویا. پاکیزگی آ چکی ہے, ورنہ ہم بھی دنیا دار جیسے لوگ تھے, غیر قوموں سے آئے ہوئے ہیں. ہمارے باپ دادا مسیح نہیں تھے, وہ تو بتوں کی پرستش کرتے, قربانیاں کھاتے تھے, گناہ کے اندر زندگی بسر کرتے تھے, ناپاکیوں کے اندر رہتے تھے. مگر ہم شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے اپنے لہو کے ذریعے سے ہمیں پاک کر دیا, ہمارے گناہوں کو دھو ڈالا اور ہم پاک ہو گئے ہیں. ہلیلویا. ہم پاک ہو گئے ہیں تو ہم بھائیو پھر ہمارا کریکٹر بھی مسیح جیسا ہو, جیسا یسوع ہے ویسا ہی ہم بھی نظر آئے. آمین. یسوع مسیح نے کہا کوئی میری زندگی میں گناہ ثابت کرے, کوئی گناہ نہیں ثابت کر سکتا, کیونکہ وہ نیک تھا, پاک تھا. اس طرح مجھے اور آپ کو بھی اس نے پاک بنایا ہے. لہذا جیسے یوسف اپنی نیکی کی وجہ سے
وہاں پر مصر کے اندر سرفراز ہو گیا، وہ اس کی گواہی جو اتنی زبردست تھی اور حاکم بھی اس کی عزت کرنے لگے. تو آج میری اور آپ کی زندگی سے بھی دنیا کے اندر گواہی ہو. مطلب میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایماندار بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے شراب بنانے کا پرورٹ بنا رکھا ہے اور شراب پیتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں، اور سارا خاندان ان کا رسوا، یعنی ان کی گواہی درست نہیں ہوتی. کوئی بھی شخص وہ شرابی ہے، وہ فلاں بندہ جو شراب بیچتا ہے پرورٹ بنا رہا ہے، یعنی اس کی گواہی کے ذریعے سے بہت سارے ان کی جو خاندان ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان پر ان کی گواہی درست نہیں ہوتی. لہٰذا ایک ایماندار بلیور، بھئی اب تو ہم روح القدس کے مأمور ہو گئے ہیں، شراب سے نہیں، روح القدس سے مأمور ہو گئے ہیں. روح القدس ہمیں دے دیا گیا ہے، روح القدس سے ہمیں مأموری حاصل کرنی ہے، خداوند کی ورشپ کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، نیک کام کرنے ہیں. اور نیکی اس وقت ہی کر سکیں گے جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں. نیکی کو کر نہیں سکتا. آمین. نیکی وہ کرے گا جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، نیکی وہ کرے گا جو خدا کا ڈر مانتا ہے، نیکی وہ کرے گا جو عبادت کرتا ہے. ورنہ کوئی شخص رسمی طور پر دنیا کے اندر بڑے مسیح ہیں، یعنی رسمی طور پر ہوتے ہیں نا، رسمی کہتے ہیں کہ بھائی بس اوپر سے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ. اور دنیا کے اندر جاتے ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، غیر قوموں کی طرح بدیانتی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں. سودا لینے جائیں گے، کوئی نہ کوئی کام کر لیں گے تو پھر مالکوں کو پتہ چل جاتا ہے یار بندہ راست باز نہیں ہے، یہ بندہ تو دنیا دار ہے، پر وہ بھی نہیں عزت کرتے، اس کی آنر نہیں کرتے. لہٰذا لکھا ہے کہ اگر تو حاکم کے سامنے سرفراز ہونا چاہتا ہے، مالک کے سامنے، تو پھر لکھا ہے نیکی کر. ہاللیلویا. نیکی کرے گا تو پھر وہ تیری تعریف کرے گا اور تو اس کی نظروں میں سرفراز ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا خداوند کے کلام کے اندر آپ اگر دیکھیں، پولس رسول کو دیکھیں، پولس رسول کہتا ہے اس نے نیکی کرتے کرتے، دیکھیں نیک کام کرتا تھا اور مسیح کی خاطر دکھ سہتا ہوا اس نے سارا یورپ بدل دیا. ہاللیلویا. پورا یورپ لکھا ہے مسیحی ہو گیا اس کی نیک نامی کی وجہ سے. یعنی وہ مسیح کا کام کرتا تھا، انجیل سناتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، تو لکھا ہے سارا یورپ اس کی وجہ سے، لکھا ہے انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا. لہذا میرا اور آپ کا جو کریکٹر ہو، میری اور آپ کی جو گواہی ہو، جہاں پر بھی ہم جائیں ہم اثر چھوڑیں مسیح کا، ہماری زندگی میں مسیح نظر آئے، پتہ چلے کہ یہ مسیح لوگ ہیں. آمین. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کوئی تم میں حرام کار، کوئی تم میں بدکار، کوئی تم میں لکھا ہے کہ بدکاری کرنے والا نہ ہو، لوڑے باز نہ ہو، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والا نہ ہو، اور پھر لکھا ہے گالیاں بکنے والا نہ ہو، شرابی نہ ہو. لکھا ہے ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ناپاک لوگ ہیں. مگر جو نیک لوگ ہیں ان چیزوں سے بچتے، سیو کرتے ہیں، ان کی گواہی دنیا کے اندر ہوتی ہے. آمین. لہذا میری اور آپ کی گواہی، مسیح کی یہ مرضی ہے، خدا کی ہماری زندگیوں میں یہ مرضی ہے کہ ہم کیا کریں؟ نیکی کریں. آمین. نیکی کے ذریعے سے دوسروں پر گواہی چھوڑیں اور دوسرے مسیح کو قبول کریں. آمین. تو یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح نے بھی لکھا ہے دنیا کے ساتھ خدا نے ایسی نیکی کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا دنیا کو بھیج دیا. اس نے مارے کھائی دنیا کی خاطر. لکھا ہے یہاں تک کہ اپنی جان صلیب پر دے دی اور دشمن کو مار بھگایا، شیطان کو. ہاللیلویا. اور مجھے اور آپ کو نیک بنا دیا. آئیے یسوع کے لیے زور سے تعریف کریں. ہاللیلویا. لہذا نیکی کرنی ہے. خدا کی مرضی ہماری بدلوں میں یہ ہے، بابت یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ نیکی کریں، اچھے کام کریں. ہماری گواہی سے دوسرے لوگ کیا ہوں؟ وہ نجات پا جائے، برکت حاصل کر جائے، وہ مسیح کو قبول کر لیں. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں. کچھ